علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد حضرات گرامی قدر، نماز میں آمین کہنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ مقتدی کے لیے، امام کے لیے، دونوں کے لیے آمین کہنا سنت ہے۔ احناف اہل سنت و جماعت کے نزدیک نماز میں آمین آہستہ کہنی چاہیے، اور یہی فقہائے احناف کی تحقیق ہے کہ آمین کہنا، آہستہ آمین کہنا یہ سنت ہے۔ جو آدمی نماز میں بلند آواز سے آمین کہتا ہے، اگرچہ فقہائے احناف نے اس کی نماز کو باطل یا فاسد قرار تو نہیں دیا، لیکن آہستہ آمین کہنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ نفس آمین میں کسی کا اختلاف نہیں، آمین کہنا سبھی سنت سمجھتے ہیں، اور بعض احباب اونچی آواز میں آمین کہنے پر بڑا زور دیتے ہیں اور کچھ سختی کا راستہ بھی اپناتے ہیں، جبکہ اہل سنت و جماعت احناف کے نزدیک آمین کہنا سنت ہے، لیکن آہستہ آمین کہنا سنت ہے، اور اس میں الحمدللہ کتاب و سنت کے دلائل کافی حد تک موجود ہے۔ دلائل سے قبل بنیادی بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لائے تو مدینہ پاک میں اذان شروع ہوئی اور باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز شروع کی گئی۔ اگرچہ مکہ المکرمہ میں بھی بعض جگہ نماز جماعت ثابت ہے، لیکن باضابطہ طریقے سے اذان کے ساتھ با جماعت نماز پڑھنا یہ مدینہ المنورہ میں مشروع ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں جلوہ گر ہونے کے بعد جب اذان کے ساتھ جماعت شروع ہوئی تو تقریباً 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جماعت کرائی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے تقریباً 10 سال تک حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ پورے ذخیرہ احادیث میں مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں ملی جو حدیث کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں۔ الحمدللہ کافی تعداد میں کتب حدیث پڑھنے کی اس فقیر کو سعادت حاصل ہوئی ہے، لیکن کوئی حدیث ایسی صحیح مجھے نہیں ملی کہ جس میں یہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کرائی اور حضور کے پیچھے کسی جہری نماز میں کسی صحابی نے آمین بلند آواز سے کہی ہو۔ یعنی 10 سال صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن کوئی بھی حدیث ہمیں صریح ایسی نہیں ملتی کہ جس میں یہ مذکور ہو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور کے پیچھے بلند آواز سے آمین کہتے تھے۔
اگر کسی کے پاس کوئی ایسی صحیح حدیث موجود ہو تو میرے علم میں اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ اس کا شکریہ بھی ادا کریں گے، کیونکہ ہم آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں وہی اصل دین ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مسائل پر اس لیے عمل کرتے ہیں کہ وہ دین میں کامل، اکمل اور ماہر ہے، دین کو بہت بہترین طریقے سے وہ جاننے والے ہیں۔ تو پورے ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملتی جو صحیح ہو، صریح ہو اور مرفوع ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کرائی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پوری جماعت نے یا ان میں سے چند نے یا کسی ایک نے بلند آواز سے حضور علیہ السلام کے پیچھے فاتحہ کی تکمیل پر آمین کہی۔ تو جو آمین کے متعلق احادیث نبی کریم علیہ السلام سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ولضالین کے بعد آمین اونچی آواز میں فرمائی، تو اگر ان احادیث کا مطلب وہی ہوتا جو آج کچھ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ مقتدی کو بھی بلند آواز سے آمین کہنی چاہیے، اگر اس کا مطلب یہی ہوتا تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حضور علیہ السلام کے پیچھے یقیناً ضرور بلند آواز سے آمین کہتے۔ تو جب صحابہ کرام کے پورے 10 سالہ دور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے 10 سال تک انہوں نے نماز ادا فرمائی، لیکن کسی ایک حدیث میں بھی یہ موجود نہیں کہ 10 سالہ دور میں، پورے 10 سالہ دور میں کسی ایک دن ایک صحابی نے ایک رکعت میں بھی اونچی آمین حضور کے پیچھے کہی۔ تو پتہ چلا کہ ان احادیث کا مطلب یہ نہیں ہے، اگر یہ ہوتا تو صحابہ کرام سے بھی منقول ہوتا کہ وہ بھی حضور علیہ السلام کے پیچھے بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آمین بلند آواز سے فرمانا وہ سکھانے کے لیے تھا کہ میرے مقتدیوں کو، میری امت کو پتہ چلے کہ آمین کب کہنی ہے، کس وقت کہنی ہے، اور کہنے کے وقت اس کی ادائیگی کس وقت کرنی ہے اور اس کا تلفظ کیا ہونا چاہیے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات بلند آواز سے آمین نہ فرماتے تو مقتدیوں کو کیسے پتہ چلتا کہ آمین کب کہنی ہے، کہاں کہنی ہے اور اس کا تلفظ کیا ہونا چاہیے آمین کہتے وقت۔ تو جو احادیث نبی کریم علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضور علیہ السلام نے ولضالین کے بعد آمین فرمائی، وہ تعلیم سکھانے پر مبنی ہے، اور اصل جو سنت مبارکہ ہے آقا علیہ السلام کی وہ بطریق اخفاء ہے، یعنی آہستہ آمین کہنا سنت ہے، اور اس پر کثیر دلائل موجود ہیں، ان میں سے چند دلائل آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ امام جب ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ فقہائے احناف نے اس حدیث سے آہستہ آمین کہنے پر دلیل پکڑی ہے، کیوں کہ امام کی ولا الضالین پر مقتدی کو آمین کہنے کا حکم فرمایا، تو جب امام ولا الضالین کہے گا تو تم آمین کہو۔ پتہ چلا کہ امام ولا الضالین تک تو اونچی پڑھتا ہے جاری نمازوں میں، اور
اس کے ولدالین کہنے پر حضور علیہ السلام نے مقتدی کی آمین کو موقوف فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ امام بلند آواز سے آمین نہیں کہتا، اسی لیے مقتدی کی آمین کو امام کی ولدالین پر موقوف فرمایا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے۔ بخاری جلد اول صفحہ 108، مسلم شریف جلد اول صفحہ 177 پر یہ حدیث موجود ہے۔ مسند امام احمد میں یہ حدیث ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 407۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین اخفا به صوتہ۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، اور جب حضور نے ولدالین فرمائی تو اس کے بعد آمین آہستہ آواز میں حضور نے فرمائی۔ اخفا بہی صوتہ، اپنی آواز کو حضور نے پوشیدہ کیا۔ اسی طرح اس حدیث کو امام دار قطنی نے اپنی سنن میں جلد اول صفحہ 448 پر اپنی سند کے ساتھ انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا، جس میں یہ الفاظ ہے کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے جس وقت ولدالین پڑھا وَأَخْفَى بِهِ صَوْتَهُ، حضور علیہ السلام نے اپنی آواز کو چھپایا، مخفی کیا، یعنی آہستہ آمین فرمائی۔ اسی حدیث کو امام بخاری رضی اللہ عنہ کے استاد الحدیث امام ابو داؤد طیالسی نے اپنے مسند میں، اور امام بہقی علیہ رحمہ نے سنن الکبریٰ میں جلد 2 صفحہ 57 پر اس حدیث کو ان لفظوں کے ساتھ بیان کیا کہ جب حضور علیہ السلام نے ولدالین پڑھا تو خافضہ بہا صوتہ، نبی پاک علیہ السلام نے آہستہ آواز کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ آمین فرمائی، یعنی پوشیدہ طور پر آمین فرمائی۔ اسی حدیث کو امام حاکم نے مستدرک میں روایت کر کے اس کو صحیح قرار دیا، اور امام ذہبی نے اس کی تلخیص میں اس حدیث کی صحت کو برقرار رکھا، یعنی ذہبی اور حاکم دونوں اس کی صحت پر متفق ہے۔ مستدرک حاکم کے یہ الفاظ ہے کہ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے جب ولدالین پڑھا تو یخفض بہا صوتہ، کہ حضور علیہ السلام جب ولدالین پڑھتے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم پوشیدگی کے طور پر آہستگی کے ساتھ حضور علیہ السلام آمین فرمایا کرتے تھے۔ امام ترمذی نے جامع ترمذی میں جلد اول صفحہ 59 میں، اور ابو داؤد نے اپنی سنن میں جلد صفحہ نمبر 102 میں حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی کہ حضرت سمرہ بن جندب اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان آپس میں کچھ مذاکرہ ہوا کہ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں 2 سکتے محفوظ کیے ہیں، ایک تکبیر افتتاح کے بعد اور دوسرا سکتہ ولدالین کے بعد۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر انکار فرمایا، تو دونوں صحابہ رضی اللہ عنہما نے اپنے فیصلے کے لیے خط لکھا حضرت عبیش بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کہ ہم میں سے مسئلہ درست کس کا ہے۔ تو حضرت عبیش بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ فیصلہ دیا کہ حضرت سمرہ نے نبی پاک علیہ السلام سے جو 2 سکتے محفوظ کیے ہیں یہ بالکل صحیح ہے اور درست ہے۔ ایک سکتہ تکبیر افتتاح کے بعد اور وہ ہوتا تھا یعنی ثنا پڑھنے کے لیے، اور دوسرا سکتہ ولدالین کے بعد، یعنی فاتحہ جب مکمل کر لی تو نبی پاک علیہ السلام ولدالین کے بعد سکتہ فرماتے، یعنی اس میں آمین کہنے کا حکم ہے۔ تو جب حضور ولدالین پر سکتہ فرماتے تو اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام آمین آہستہ فرماتے تھے، اور یہی مقتدیوں کو تعلیم ہے۔
امام بدر الدین عینی شارح بخاری جو اپنے وقت کے امام المحدثین ہیں، انہوں نے البنایا شرح ہدایہ مکتبہ حقانیہ ملتان جلد نمبر 2 صفحہ 219 پر یہ روایت نقل کی۔ تابعی حضرت ابو معمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امام چار چیزوں میں اخفا کرے گا، چار چیزیں آہستگی کے ساتھ کرے گا۔ ایک تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دوسرا تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تیسرا آمین، اور چوتھی ربنا ولک الحمد۔ تو امام کو یہ چیزیں آہستہ کہنی چاہیے، اور یہ کس کی تعلیم ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اور اس میں آمین کا بھی ذکر ہے۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ نے البنایا شرح ہدایہ جلد 2 صفحہ 219 مکتبہ حقانیہ ملتان، اس میں ایک اثر یہ نقل کیا کہ حضرت ابراہیم نخعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امام تعوذ، تسمیہ، آمین، اللہم ربنا لک الحمد کو مخفی طور پر کہے گا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ نے شرح معانی الاثار میں، اور امام ابن جریر رحمۃ اللہ نے تہذیب الاثار میں اس اثر کو نقل کیا کہ حضرت ابو وائل تابعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نہ تو نماز میں بسم اللہ اونچی کہتے تھے، اور نہ ہی تعوذ اونچی پڑھتے تھے، اور نہ ہی آمین اونچی کہتے تھے۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں آمین آہستہ فرماتے تھے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آمین آہستہ فرماتے تھے۔ علامہ ابن حزم نے محلہ بالاثار جلد 2 صفحہ 280 میں مطبوعہ دار الفکر بیروت لبنان، حضرت علقمہ اور حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر اکابر تابعین میں سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام نماز میں تسمیہ، تعوذ، آمین کو مخفی طور پر امام کو کہنا چاہیے، کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت مولا علی شیر خدا کی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ فرماتے تھے کہ امام کو آمین آہستہ کہنی چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے دادا استاد علامہ عبد الرزاق، محدث عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں جلد 2 صفحہ 87 پر یہ اثر نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم نخعی علیہ الرحمہ جو کہ دور تابعین میں اپنے دور میں جلیل القدر مجتہد اور مفتی تابعین میں سے جن کا شمار ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ 4 چیزیں نماز میں آہستہ کہی جائے: تسمیہ، تعوذ، اللہم ربنا لک الحمد اور آمین۔ کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تابعی ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ نماز میں آمین کو آہستہ کہا جائے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ کے استاذ الحدیث علامہ زین الدین عراقی رحمۃ اللہ، علامہ عراقی رحمۃ اللہ کے جو استاذ الحدیث ہے علامہ ابن ترکمانی رحمۃ اللہ علیہ، ابن حجر عسقلانی کے دادا استاد اور علامہ زینی رحمۃ اللہ کے استاذ الحدیث علامہ ابن ترکمانی رحمۃ اللہ علیہ، جوہر نقی علی البیہقی جو انہوں نے امام بہقی کی سنن کبریٰ پر حاشیہ لکھا، اپنے دور کے بہت بڑے حدیث اور رجال کے محدث اور بڑے ماہر امام شمار ہوئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود، ابراہیم نخعی، امام شابی، ابراہیم تیمی، یہ سب بزرگ نماز میں آمین آہستہ کہتے تھے۔ جوہر نقی علی البیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 58۔ اسی طرح
قرآن مجید کی مستند اور مشہور تفسیر بیضاوی، علامہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر بیضاوی صفحہ نمبر 11 جلد اول میں یہ حدیث نقل کی. آپ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے مشہور ہے کہ نماز میں آہستہ آمین کہی جائے. آگے آپ فرماتے ہیں جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مغفل صحابی اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے آہستہ آمین کی روایت کی گئی ہے. اور اسی روایت کو یعنی حضرت عبداللہ بن مغفل صحابی آپ کا آمین آہستہ کہنا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آہستہ آمین کہنا، اس کو علامہ ابو سعود رحمۃ اللہ نے بھی اپنی تفسیر میں بیان فرمایا ہے. تو یہ چند احادیث و آثار آہستہ آمین کے بارے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے کہ نماز میں آمین کہنا سنت نبوی ہے، اور احناف قصرہم اللہ تعالی اہل سنت کے نزدیک آمین کو آہستہ کہنا یہ سنت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.